میرے بھائیوں آپ بتاؤ، آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بیٹی اگر کسی گھر میں جائے وہ سکون کے ساتھ رہے، وہ آرام کے ساتھ رہے، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی تکلیف اور دشواری اس کے سامنے نہ آئے؟ آپ یہ چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ لیکن جب آپ کے گھر میں کوئی بیٹی آتی ہے تو آپ اس کو پرایا کیوں سمجھتے ہو؟ آپ اس کو الگ کیوں سمجھتے ہو؟ کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور پیروی کرنی چاہیے۔ وہی مسلمان کہلاتا ہے، اور وہی مسلمان جنت میں جانے کا حقدار ہے جو حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اور پیروی کرتا ہو۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے تعلق سے بیان فرمایا ہے کہ تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی ہے۔ آج ہمارے ماحول میں، ہمارے سماج میں جس طریقے سے نکاح کے وقت یا لڑکی کو پسند کرتے وقت یا پھر لڑکے کو پسند کرتے وقت جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ کہیں نہ کہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے ان چاروں چیزوں میں سے صرف اور صرف ایک چیز دیکھی جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ مال و دولت ہے۔ جب بھی نکاح کے لیے کسی لڑکی کو تلاش کرنا تو دیکھنا ساری چیزوں کو تلاش مت کرنا، صرف اور صرف دینداری کو تلاش کرنا۔ اگر آپ دینداری تلاش کرو گے اللہ کی قسم آپ کی زندگی سنور جائے گی، اور کہیں نہ کہیں آپ کے گھروں میں جو آنے والی نئی نسلیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ بہتر طریقے سے ان کی تربیت ہوگی، اور یہ آپ کے لیے ثواب کا باعث بھی ہوگا، آپ کے جنت میں جانے کے لیے یہ چیز آپ کو قریب کر دے گی۔ لیکن ہمارے ماحول میں، ہمارے گھروں میں کیا ہے، ہم جب لڑکی تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہاں پر دیکھتے یہ ہے کہ پہلا اس کا گھرانہ کتنا زیادہ مالدار ہے، کتنا اونچا خاندان ہے، اس کے کتنے پہنچ ہیں، کتنی اس کی پاور ہے، یہ ساری چیزیں ہم تلاش کرتے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہی وجہ ہے اللہ کی قسم کہ آج ہمارے گھروں میں خوشیاں نہیں ہیں۔ ہمارے گھروں میں آج لڑائی اور جھگڑے اور کینہ کپٹ، جو برائی آج جنم لے رہی ہے، کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے یہ چیز ہے کہ آج ہم جب لڑکیوں کی تلاش کرتے ہیں، لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم اس کی دینداری نہیں دیکھتے ہیں، ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں۔ لڑکی چلتی کیسی ہے، لڑکی کیا کرتی ہے، کپڑا سلنا جانتی کہ نہیں جانتی ہے، کھانا پکانا جانتی کہ نہیں جانتی ہے، یا پھر اس کا قد کتنا بڑا ہے، کتنا اونچا ہے، کتنی خوبصورت ہے، کتنی مالدار ہے، کتنا جہیز لے کر آئے گی، یہ ساری چیزیں ہم تلاش کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم اسی وجہ سے آج ہمارے گھروں کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور میرے بھائیوں اور دوستوں سن لو، آج جس طریقے سے ہم نے جہیز کے چکر میں اپنے دین کو، اپنے اسلام کو، اپنے ایمان کو برباد کر کے رکھا ہوا ہے، آپ اتنا جان لو آج کے اس نکاح کے وقت میں کہنا چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین آپ سے پوچھے گا کہ آج دنیا کے اندر جہیز کی وجہ سے جتنی لڑکیاں بیچاری ستائی جاتی ہیں، جتنے گھر جو ہے لڑکیوں کی وجہ سے ویران ہو جاتے ہیں، اور جتنی بچیاں شادی ہونے سے پہلے اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں زہر کھا کر مار ڈالتی ہیں، پھانسی لگا لیتی ہیں، یا پھر وہ غلط راستہ اختیار کر لیتی ہیں، اس میں ہماری ذمہ داری ہے، اس میں ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو جہیز لیتے ہیں۔ آپ بتاؤ کہ آپ کہتے ہو ہمیں 10 لاکھ روپیہ جہیز چاہیے تبھی ہم شادی کریں گے۔ ایک باپ جو غریب ہے، جو بیچارہ 10 لاکھ روپیہ جہیز نہیں دے سکتا ہے، بتائیے اس کے گھر میں لڑکیاں پڑی رہتی ہیں کہ نہیں پڑی رہتی ہیں؟ گھر میں اس کی شادی ہو پاتی ہے؟ جلدی نہیں ہو پاتی ہے۔ شادی کے بعد اگر بیٹی کم جہیز لے کے آتی ہے، بہو کم جہیز لے کے آتی ہے، تو گھر والے کیا کہتے ہیں؟ کچھ لے کر آئی ہی نہیں، ٹنکر میں کچھ ہے ہی نہیں، ایک ٹنکر لے کے آئی ہے، کوئی سامان نہیں لے کے آئی ہے، اپنے مہمانوں کو ہم کیا دیں گے؟ اس میرے بھائیو آپ بتاؤ، آپ جہیز کے محتاج ہو؟ ایک بیٹی جہیز لے کر آئے گی تبھی آپ کا گھر چلے گا۔ 5-6 لاکھ روپے کے لیے، 10 لاکھ روپے کے لیے اپنے ایمان کو برباد نہ کرو، اپنی عزت کو داؤں پہ نہ لگاؤ، اپنے گھر کو برباد نہ کرو۔ اگر اللہ کی قسم آپ اپنے سماج میں شروع کرو گے نا بنا جہیز کے شادی کرنا، انشاءاللہ آپ کی عزت بھی ہوگی، آپ کا نام بھی ہوگا، اللہ رب العالمین بھی آپ سے راضی ہوگا۔ اور سن لو، آج شادیاں جو کی جاتی ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں درد کے ساتھ، آج شادیاں کہیں نہ کہیں ہم نے کس لیے کر رکھا ہے؟ گھر میں پکانے والا کوئی نہیں ہے اس لیے ہم شادی کرتے ہیں، گھر میں کام کرنے والا کوئی نہیں ہے اس لیے ہم شادی کرتے ہیں، اور شادی کرتے ہیں تو ہم بیٹیوں کو غلاموں کی طرح رکھنا چاہتے ہیں، بیٹیوں کو ایک بہو کی طرح، ایک بیٹی کی طرح نہیں رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے جیسے ہماری بیٹی ہے ویسے غیر کی بیٹی ہمارے گھر میں آتی ہے تو بھی ہماری ایک بیٹی بنتی ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ساری چیزوں کا خیال رکھیں۔ میرے بھائیوں آپ بتاؤ،
آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بیٹی اگر کسی گھر میں جائے وہ سکون کے ساتھ رہے, وہ آرام کے ساتھ رہے, کوئی بھی پریشانی, کوئی بھی تکلیف اور دشواری اس کے سامنے نہ آئے. آپ یہ چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ لیکن جب آپ کے گھر میں کوئی بیٹی آتی ہے تو آپ اس کو پرایا کیوں سمجھتے ہو؟ آپ اس کو الگ کیوں سمجھتے ہو؟ آپ اس کی دیکھ بھال کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہ ایک بیوی کا حق ادا کیا کرو. اگر آپ بیوی کا حق ادا کرنے میں کوتاہی کرو گے تو قیامت کے دن اس کا سوال آپ سے کیا جائے گا. اور میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیے نکاح اگر آپ کیجئے, لڑکی کو تلاش کرنے کے لیے جائیے تو میرے بھائیوں آپ دینداری کو تلاش کیجئے. اور کسی کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے اپنے بیٹی کی تو ایک بات یاد رکھنا, آپ جو کرتے ہو نا, میں نے دیکھا ہے کہ ایک بیٹی کی شادی کے لیے 10 لوگ آتے ہیں. ایک بار آئے دیکھے ہم کو اچھی نہیں لگ رہی ہے چلے گئے, دوسرے آئے دیکھے اچھی نہیں لگ رہی چلے گئے. ایسے کئی لوگ آتے ہیں بیچاری کو دیکھتے ہیں. آپ بتاؤ کیا اس کے پاس دل نہیں ہے؟ 10 گھر کے لوگ آتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے, انکار کر کے چلے جاتے ہیں. اس پر کیا گزرتا ہوگا؟ آپ تو لڑکے والے ہو, آپ تو لڑکے ہو, آپ کے لیے کوئی پرواہ نہیں ہے. بیچاری وہ کیا سوچے گی, میرے اندر کیا برائی ہے, میرے اندر کیا کمی ہے, مجھے تو اللہ نے بنایا ہے نا. میرے بھائیو اسی لیے جب کسی کے پاس نکاح نامہ بھیجو پہلے اس کے بارے میں پوچھ تاچھ کر لو دوسرے لوگوں سے, کہ نہیں کہ چلو شروع کر دو. بھائی 10 لوگ جائیں, پورا گھر والے جا کے دیکھ کے آئیں, اس کے بہنوئی جائیں, بھائی جائیں, اس کے بعد جتنے بھی رشتے دار ہیں, مرد حضرات سارے لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے. اگر کوئی دیکھنے کا حقدار ہے تو وہ صرف اور صرف لڑکا ہے شادی سے پہلے, اور کوئی حقدار نہیں ہے دیکھنے کا. یہیں پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما, آمین. اور جس طریقے سے ہمارے گھروں کا ایک رواج ہے کہ ہم بہو بیٹیوں کی عزت نہیں کرتے ہیں اللہ, تو ہمارے دلوں میں بہو کی, بیٹی کی, بہن کی عزت رکھنے کی اور کرنے کی توفیق عطا فرما, آمین. تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.